شکریہ نعرہ رسالت، نہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، جس کا ذکر خدا آسمان پہ بلند کرے، ہمیں حق نہیں ہم زمین پہ آہستہ آواز ملے، ذرا ماتا ہو کے نعرہ رسالت، یک زبان کل قرآن نعرہ حیدری حیدری حیدری، صلوات بلند آواز سے پڑھیے جس صلوات کی آواز مجھ تک نہیں آئی وادی نجف تک کیسے جائے گی، اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے جیسے یہ لائق صلوات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف بغیرۃ الذی لم یزل قائما ودائما، اذ لا زمان ذات وبراج ولا جبل ذات ورتاج ولا لیل الداج ولا بحر الساج ولا جبل زجاج ولا جفن زجاج ولا عرش ذات نہاد، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاسماء ما فی الوجود، اخترہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء وصفۃ البدھاء ومصابیح الحکمہ وینابیح الحکمہ، اب القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَّهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ملکہ کونین آپ سب کو آباد و شاد رکھیں، میرے عزاداروں کو مالک صبح محشر آباد و شاد رکھیں، یہ شیعہ سنی مجمع مالک نظر بد سے محافظت فرمائیں، ہمارے پیر و مرشد بابا سید عامر رضا خوارزمی صاحب مالک سید کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، جتنے عزادار بیٹھے ہیں آپ سب کی اس ذکر میں آ جانے کے لیے، اور جتنے مجھ سے پہلے مولا کے عظیم مداح خان پڑھ کے چلے گئے، میرے بعد مولا کے عظیم مداح خانوں کی طویل لسٹ، ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھے کہ ساری عبادت مالک قبول فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیچھے والے بھائیوں پہ صلوات یوں ہی واجب ہے جیسے آگے والے بھائیوں پہ واجب ہے، آنکھیں بند کر کے حق کے جناب سیدہ سمجھ کے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت بادشاہ نوکری کا آغاز کیا دامن وقت میں بالکل کم گنجائش ہے، اور مجھے آپ سب سے زیادہ جلدی ہے، یہاں پہ سب سے زیادہ بھائی اس کی ایکو بند کریں، بیس کو بڑھا دیں، ایکو بند کریں، یہ جو آواز دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے نا بیس کو بڑھا دیں۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، بسم اللہ۔ مالک آپ کو صبح محشر آباد و شاد رکھے، مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ لیجئے آپریٹر آ رہا ہے، اگر یہ ویسے بھی بند کر دیا جائے تو میری آواز وہ آخر تک جا سکتی ہے۔ لے سرکار کوفے کا شہر تھا، علی بھائی جان تشریف فرما تھے، اگر بندہ یوں کر کے مجلس سننے کا عادی ہے میں اسے دعوت فکر دے رہا ہوں بھیا، وہ یوں کر کے بیٹھے، اگر اگلی صدر پہ بھائی جان ہاتھ اٹھے اور علی بادشاہ کی سلامی کے لیے حاضر ہو تو پھر والی نجف سے مانگی ہوئی خیرات میں مجھے مرشد ناز کو کرنا چاہیے۔ کوفے کا شہر تھا، علی کوفے کے ممبر پہ تشریف فرما تھے، علی نے فرمایا کوفے والوں یاد رکھو جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے ایسے چپ کر کے بیٹھ گئے جیسے آپ چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کونے سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ باندھ کر شاہ علی میں دیہات کا رہنے والا ہوں، علی میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، بھائی جان مجھ سے پہلے میرا بھائی اتنی بڑی مجلس پڑھ کے گیا، لیکن اگر اگلی سطح پہ سیدہ کا اجاز ہو تو پھر بولنا ایسے ہے جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے، کیونکہ علی کا ماننے والا شخصیت پرست نہیں ہوتا، علی کا ماننے والا ذکر پرست ہوتا ہے۔ اس نے کہا شاہ علی میں نے اپنے گھر میں جانور رکھے ہیں، جانوروں کی رکھوالی کے لیے بابا جی کتا رکھا ہے، شاہ علی کتے کو ایک روٹی 70 نبیوں کا قتل شاہ ولایت کے چہرے پہ جلال آیا۔ علی فرماتے زمین پہ بیٹھ، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی ہے۔ شاباش شاباش بھائی جان جن کے ہاتھ
گھر میں جانور رکھے ہیں، جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہے، شاید ہی کتے کو ایک روٹی 70 نبیوں کا قتل۔ علی فرماتے میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی۔ بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے یا علی میں نے زندگی میں صرف 4 ٹانگوں والا کتا دیکھا ہے، تو کس کتے کی بات کر رہا ہے؟ پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ حماد رضا کی بلا سے پھٹے، ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں۔ جو رات قبر میں آنی ہے، قبر میں بابا جی علی کی کرسی لگنی ہے، قبر میں علی نے جواب دینا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان، علی نے فرمایا زمین پہ بیٹھ، جاگیر کے ادراک پہ جلوہ ہے جلی کا، مرشد دعا فرمائیے گا جاگیر کے ادراک پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو لے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مل گئے علی علیہ السلام۔ جاگیر کے ادراک پہ بھائی جان جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے۔ شک ہے کسی کو بھائی جان؟ اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ علی کا دشمن کتا نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ حاضر قلب اس کتے کی زبان قطع کرو؟ جو علی کا دشمن ہوتا ہے وہ کنفرم کتا ہوتا ہے۔ مرشد میں نے ایک خطبہ سنانا ہے، علی کی بیٹی کا خطبہ ہے جو علی کی عالیہ بیٹی نے دربار یزید میں کہا ہے۔ پورے پاکستان میں مرشد مجھے اس خطبے کی داد کا نشہ نہیں گیا۔ اللہ جانے سید والے کیسے مزاج کے بندے ہیں، اگر یہ خطبہ ضائع ہوا آج کے بعد پوری دنیا میں بھیا یہ خطبہ نہیں پڑے گا۔ آپ کا نوکر علی کی بیٹی کا مرشد تعارف کرواؤں؟ میں نے کہا مقصد دین خدا، راز مشیت بی بی، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت بی بی، لب عباس کی معصوم تلاوت بی بی، ہر نماز شہ ابرار کی نیت بی بی۔ سوری اس بندے سے جس کے اردو پلے نہیں پڑتی، جس کے کم از کم اردو پلے پڑتی ہے، وہ ہاتھ اٹھائے گا اور علی کی بیٹی کو سلام کرے گا۔ میں نے کہا مقصد دین خدا، راز مشیت بی بی، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت بی بی، لب عباس کی معصوم تلاوت بی بی، ہر نماز شہ ابرار کی نیت بی بی۔ کیا کیا ہے علی کی بیٹی نے؟ میں نے کہا اپنی آغوش میں اسلام کو پالا تو نے، اپنی آغوش میں بھائی جان اسلام کو پالا تو نے، باد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ یا علی علیہ السلام، سبحان اللہ پیچھے والے سردار سبحان راضی ہے اللہ سرکار؟ آواز آ رہی ہے سکرین؟ سبحان میں اللہ۔ نے کہا مقصد دین خدا، راز مشیت بی بی، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت بی بی، لب عباس کی معصوم تلاوت بی بی۔ آپ گھر تک حماد رضا کے لیے دعا کریں گے اگر خطبہ پورا ہو گیا۔ ارشاد بھائی میں نے کہا لب عباس کی معصوم تلاوت بی بی، ہر نماز شہ ابرار کی نیت بی بی، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا تو نے، باد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے۔ بھائی جان حسین کا سب سے چھوٹا نوکر عالیہ کا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر ہوا کیا ہے؟ علی کی بیٹی نے خطبہ شروع کیا۔ میں نے کہا کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ بی بی، سرے دربار ستم ہو تیرا خطبہ بی بی۔ بھائی جان ہماری نماز بھی ہاتھ باندھ کے نہیں ہوتی، میرے سامنے بیٹھنا ہے تو پھر ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا۔ میں نے کہا کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ بی بی، سرے دربار ستم ہو تیرا خطبہ بی بی، پردہ لہجہ حیدر میں وہ پڑھتا بی بی۔ ارے ایک سرناٹا تھا جس پر تیرا قبضہ بی بی، آخری حلالی کو دعوت دے رہا ہوں، جس کے اندر علی کی بیٹی کا خطبہ موجود ہے وہ ضرور ہاتھ اٹھائے گا۔ میں نے کہا کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ بی بی، سرے دربار ستم ہو تیرا خطبہ بی بی، پردہ لہجہ حیدر میں وہ پڑھتا بی بی۔ ارے ایک سرناٹا تھا جس پر تیرا قبضہ بی بی، ہوا کیا؟ میں نے کہا ظلم میں خوف کا احساس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا تھا کہ عباس ابھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ شاباش، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات کیا بات، کیا کہنے۔ مل گئے سارے
رقم ہو تیرا رتبہ بھی سبحان اللہ ستم وہ تیرا خطبہ بھی پردہ لہجہ حیدر میں وہ پردہ بھی سبحان اللہ ایک سرناٹا تھا جس پر تیرا قبضہ بھی ظلم میں خوف کا احساس ابھی زندہ ہے ایسا لگتا تھا کہ عباس ابھی زندہ بندہ لے کر آؤ بھائی جان جو بچپن سے نہیں بولتا اردو کے آگے اگر داد لے کر جاؤں بھیا تو والی نجف سے مانگی ہوئی خیرات پہ ناز کرنے کا حق ہے کیا کیا ہیلی کی بیٹی نے میں نے کہا مالک کے کون و مکان مرشد عامر شاہ جی بادشاہ وہاں سے دعا فرمائیے گا تے ماڑی جی ایک پھوک پیچھے تے مرشد ایک اگے میں نے کہا کیا کیا ہیلی کی بیٹی نے میں نے کہا مالک کے کون و مکان شیر جلی کی بیٹی دین اسلام کی پاکیزہ کلی کی بیٹی شیر یزدان و زمانے کے ولی کی بیٹی ارے بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی مرشد میری مانگی ہوئی خیرات ہے اللہ نہ کرے سید والے میں ضائع ہو جائے میں نے کہا مالک کے کون و مکان شیر جلی کی بیٹی دین اسلام کی پاکیزہ کلی کی بیٹی چاچا میرے علم ایک تیری خیر ہوئے دین اسلام کی پاکیزہ کلی کی بیٹی شیر یزدان و زمانے کے ولی کی بیٹی ارے بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی کیا کہا بی بی فرماتی ہے سن تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے آج تجھ کو تیری اوقات بتا دے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے واہ 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 آج تجھ کو تیری بھائی جان ہر مدمی قرآن دی تلاوت کرے اچھا۔ ہاتھ کھول کے اچھا بول کے منکر دا سینک برت کل ایمان نارے مل گئے علی علیہ السلام مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ بھی سر دربار ستم ہو تیرا خطبہ بھی ارشاد بھائی ماحول بن گیا پردہ لہجہ حیدر میں وہ پردہ بھی ایک سرناٹا تھا جس پر تیرا قبضہ بھی میں نے کہا ظلم میں خوف کا احساس ابھی زندہ ہے ایسا آپ کا آپ کے سننے کی کیا بات ہے بھائی جان ایسا لگتا تھا کہ عباس ابھی زندہ ہے بھائی جان ہوا کیا بی بی فرماتی یزید سے تو کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں سوری اس بندے سے بھائی جان یہاں لنگر بھائی جان چوکھا کر بیٹھے تو یہاں سویر تو اسے کواری بھی نہیں کی تھا عالیہ فرماتی تو کہتا تھا جی بسم اللہ مہربانی بھائی جان عالیہ فرماتی تو کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں بھائی جان علی کی بیٹی فرماتی تو کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں سبحان اللہ سید والے کے کیا کہنے بھائی جان علی کی بیٹی فرماتی تو کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں میں یہ کہتی ہوں زمانے میں چاچا جی میرے یاد میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں میرا منصف میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں یزید کہتا علی کی بیٹی نہ قاسم نہ اکبر نہ اون نہ محمد نہ غازی ہمارا دربار فوجی ہمارے خنجر ہمارے تخت ہمارا علی کی بیٹی کون ہے تیرا مرشد دعا فرمائیے گا علی کی بیٹی فرماتی تو کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں میرا منصف میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں میرا کوئی نہیں وہ کہتا علی کی بیٹی کون ہے تیرا بی بی فرماتی میرے بابا کا وفادار ابھی زندہ ہے بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ اللہ اکبر سبحان اللہ بابا کا وفادار بسم اللہ سے میں گیا جی بسم اللہ سے کہا لو جی انعام بھی آ گیا میرے بابا کا وفادار ابھی زندہ آخری 6 ستنوں کے بعد میرے بھائی کے حوالے بے خبر جان لے مختار بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے ابھی زندہ ہے بی بی فرماتی سن میرے بھائی نے کیا حال کچھ ایسا تیرا سید بندہ یوں منہ پہ ہاتھ رکھے اگر بھیا ہاتھ ہٹے تو بولے نہیں تو پھر کوئی داد نہیں علی کی بیٹی فرماتی میرے بھائی نے
کیا حال کچھ ایسا تیرا، تیرا بیٹا بھی نہیں چاہنے والا تیرا۔ ہائے ہائے ہائے، اس روٹی کھانی ہے نا ہاتھ نے جڑا اس گل تے بھی نہیں اٹھیا۔ علی کی بیٹی فرماتی میرے بھائی نے کیا حال کچھ ایسا تیرا، اور تیرا بیٹا بھی نہیں چاہنے والا تیرا۔ سید نقبی زاکری میں رعایتی نمبر دیے ہیں آخری 6 صدر ممبر بھائی کے حوالے، اور تیرا بیٹا بھی نہیں چاہنے والا تیرا، نام بدنام زمانے میں ہے کتنا تیرا، سرے دربار بتاتی ہوں میں شجرا تیرا۔ بابا جی 3 محرم تھی، سارا دیپال پور اپنے قدموں پہ کھڑا تھا، میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بول زمین پہ بیٹھ کے میرا حق نہ رکھنا۔ علی کی بیٹی فرماتی تو کہتا تھا میرے بھائی نے کیا حال کچھ ایسا تیرا، تیرا بیٹا بھی نہیں چاہنے والا تیرا، نام بدنام زمانے میں ہے کتنا تیرا، سرے دربار بتاتی ہوں میں شجرا تیرا۔ یزید کہتا علی کی بیٹی کیا ہے میرا شجرا، بی بی فرماتی بتاؤں، کہتا بتا، بی بی فرماتی یہ حقیقت ابھی زندہ ہے خریداروں میں، یہ حقیقت ابھی زندہ ہے خریداروں میں، اور ماں تیری آج بھی مشہور ہے بازار